تنظیم اسلامی کراچی کی جانب سے میں آپ تمام معزز حضرات اور محترم خواتین کو مہم توبہ کی پکار کے اختتامی پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تنظیم اسلامی دراصل نہ کوئی مذہبی فرقہ ہے، نہ معروف معنوں میں کوئی سیاسی جماعت، بلکہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے جو سب سے پہلے پاکستان اور بالآخر ساری دنیا میں اسلام کے عادلانہ نظام یعنی نظام خلافت کو قائم اور غالب کرنا چاہتی ہے، جس سے سماجی، معاشی اور سیاسی سطح پر انقلابی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ تنظیم اسلامی کے بانی تھے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور موجودہ امیر ہیں حافظ عاقب سعید صاحب۔ تنظیم اسلامی نے پچھلے دنوں پورے ہفتے پر مشتمل توبہ کی پکار کے عنوان سے ایک مہم چلائی، جس کے اختتام پر امیر محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے ایک جگہ خطاب کیا، جس کی پریس ریلیز جاری ہوئی، جو میں آپ تمام حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہم افغانستان کی تباہی میں امریکہ کا ہاتھ بٹا کر بدترین عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ یہ بات امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے تنظیم اسلامی کی توبہ کی پکار کے اختتامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مملکت خداداد پاکستان میں شریعت کا نفاذ نہ کر کے اپنے اس وعدے سے انحراف کیا ہے جو قیام پاکستان کے وقت اللہ سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے اگرچہ بڑے مجرم تو سیاسی، فوجی حکمراں اور ایلیٹ طبقہ ہے، لیکن عوامی سطح پر بھی لوگوں کی توجہ دنیا سمیٹنے اور نفس کی خواہش کی تکمیل پر رہی۔ انہوں نے کہا کہ مومن تو وہ ہے جو اپنی جان اور مال آخرت کے بدلے اللہ کے ہاتھ فروخت کر دے، لیکن ہم نے ذاتی مفاد اور دنیاوی منافع کے حصول کے لیے جد و جہد بھی کی اور حکمرانوں کے خلاف احتجاج بھی کیا اور شریعت کے نفاذ کے لیے میدان میں نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے دامن میں پناہ نہ لی، جس کے نتیجے میں دشمن ہمارے خلاف اپنا گھیرا تنگ کرتا رہا۔ آج داخلی اور خارجی لحاظ سے حالات اتنے دیگرگون ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس امریکہ پر ہم نے تکیہ کیا تھا وہ سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آیا ہے اور پاکستان کے حصے بندی کر رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اب بھی وقت ہے ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی ذات، معاشرہ اور ریاست میں اللہ اور رسول کی اطاعت کردہ شریعت کو نافذ کریں۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اب بھی ہماری مدد کرے گا اور ہم دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ اسی حوالے سے تنظیم اسلامی کراچی نے بھی اس مہم کے اختتام پر آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کے لیے باقاعدہ آغاز کے لیے میں صدر انجمن خدام القرآن سندھ محترم جناب اعجاز لطیف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دیں۔ محترم جناب اعجاز لطیف صاحب۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کی پکار کے اس پروگرام میں آپ سب خواتین اور حضرات کو خوش آمدید۔ آپ نے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے لیے اپنے وقت کا اور مصروفیات کا جو ایثار کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی ان کوششوں میں خلوص اور اخلاص عطا فرمائے اور انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ ہم اپنے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا سید نسیم الدین صاحب، نائب ناظم اعلیٰ جنوبی پاکستان تنظیم اسلامی سے، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں
سید محمد نصیر الدین صاحب. اس کے بعد میری گزارش ہے انجینئر حافظ نوید احمد صاحب، سید اظہر ریاض صاحب امیر حلقہ کراچی شمالی، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اور جناب شجاع الدین شیخ ناظم حلقہ کراچی شمالی سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. سورہ تحریم کی آیات بینات جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سچی اور خالص توبہ کرنے کے لیے مجھ سے اور آپ سے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہم سے اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کریں. توبۃ النصوح، سچی اور خالص توبہ، اس کے حوالے سے تفصیل اپنے مختلف مواقع پر سماعت فرمائی ہوں گی. نصح کے ایک معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں، ویسے تو نصح خیر خواہی اس کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی خیر خواہی اپنے ساتھ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کرے. اور نصح کے ایک معنی رفع کرنا کے معنی میں بھی آئے. آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ کبھی خدا نخواستہ اگر قیمتی کپڑے میں کوئی کٹ لگ جائے تو پھر یہ کہ سوچتے ہیں کہ یار کوئی اس کو اس طرح سے ریپیئر کر دے کہ پتہ نہ چلے کہ کٹ لگے. اور کچھ ماہر رفوگر واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کپڑے کا تانا بانا اس کے دھاگے نکال کے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے ملا دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی اس کپڑے میں کٹ بھی لگاتا ہے. تو توبۃ النصوح وہ توبہ ہے اصل میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے دامن میں کٹ لگا بیٹھتا ہے، دامن کردار میں، دامن اخلاق میں. اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی اور خالص توبہ کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے کبھی گناہ بھی کیا تھا. اتنا جو سمجھیے کہ 180 ڈگری کا ٹرن کہ جس کے بعد کسی کو یہ دوبارہ شائبہ بھی نہ ہو بلکہ دوسرے اس سے موٹیویٹ ہو نیکی کے لیے. یہ ہے وہ سچی اور خالص توبہ جو صرف فرد کی سطح پر ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی سطح پر درکار ہے تاکہ ہمارے جو بھی دنیاوی مسائل ہیں یہ بھی حل ہو اور اخروی طور پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نجات کی امیدوار ہو. الحمدللہ اسی پیغام کو پورے ملک میں عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنظیم اسلامی کو یہ توفیق دی کہ اس مہم کا آغاز 22 اکتوبر سے کیا گیا. اس کے دوران پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں پیمفلیٹ تقسیم کیے گئے جن کے ذریعے توبہ کا پیغام عوام الناس تک، پبلک ایٹ لارج ان تک پہنچانے کی کوشش کی گئی. بڑی تعداد میں بینرز، پول کارڈز آویزاں کیے گئے اور ان میں اللہ کی پکار، اللہ کی اہل ایمان سے تقاضا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو، جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے. اور یہ کہ ہمارے اجتماعی جرائم کا ازالہ اصل میں اجتماعی سطح پر توبہ ہی ہے اور اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ ہے نظام خلافت کا قیام. تو یہ سچی توبہ اور پورے دین پر عمل کا یہ پیغام پورے پاکستان میں پہنچایا گیا. علماء کرام اور ائمہ مساجد تک امیر تنظیم اسلامی جناب حافظ عاقب سعید صاحب کا خصوصی پیغام خط کی صورت میں پہنچایا گیا جس میں ان سے بھی یہی گزارش رکھی گئی ان کے سامنے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر سرفراز فرمایا ہے اور جو انہیں پبلک تک ایک بہت بڑی ایکسس ہے تو اس پیغام کو ان کے ذریعے سے بھی عوام الناس تک پہنچایا جا سکے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھیوں نے مساجد، بازاروں اور دیگر پبلک مقامات پر کارنر میٹنگز کا اہتمام کیا اور وہاں گویا کہ کریا کریا کوچا کوچا یہی توبہ کی منادی سب کے سامنے عام کی گئی. توبہ کے عنوان سے مختلف علاقوں میں خصوصی جلسے منعقد کیے گئے اور شہر کے مصروف مقامات پر توبہ کے عنوان سے مظاہروں کا اہتمام کیا گیا. ایس ایم ایس اور ای میل کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی گئی اور جتنے بھی ہمارے ڈسپوزل پہ جو بھی ریسورسز اور چینلز ہیں ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے لیے توبہ کی پکار کے عنوان سے ایک DVD کا بھی اجرا کیا گیا جس میں بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا خطاب، انجینئر نوید احمد صاحب کا خطاب،
اور جناب شجاع الدین شیخ صاحب کے خطاب یہ اس میں شامل تھے. یہ ڈی وی ڈی بھی کثیر تعداد میں عام ہوئی اور الحمدللہ اس کو لوگوں نے کافی کثیر تعداد میں خریدا پیسے خرچ کر، اور یہ کہ خود بھی سماعت کیا اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کا یہ ذریعہ بنی. اس کے علاوہ ہمارے الحمدللہ جو ریگولر پروگرام ہوتے ہیں ہفتہ وار یا فورٹ نائٹلی یا منتھلی دروس قرآن کی محافل، ہمیں جہاں جہاں پر خطبات جمعہ ہمارے ساتھی دیتے ہیں اس میں، اور دیگر خصوصی پروگرامز جو تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن کے تحت منعقد ہوتے رہے ہیں ان میں بھی اس کا خصوصی تذکرہ کیا گیا. اس موقع پر ہماری جو انٹرنیٹ پہ ویب سائٹس ہیں www.tanzeem.org اور www.quranacademy.com، اس پر بھی خصوصی پیج کا اجرا کیا گیا جن میں یہی پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی. اس حوالے سے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آج چونکہ ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی ہے، کیا اس کا بھی کوئی تعلق توبہ کے ساتھ ہے؟ یہ مسئلہ بھی کیا توبہ سے حل ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ معیشت کیوں بگڑتی ہے. معیشت کے بگاڑ کے حوالے سے قرآن نے ہمیں جو قوانین بتائے ہیں اور جو افراد اور اقوام کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، تو اس معیشت کے بگاڑ کے اسباب میں سے جو ہے ایک بہت بڑا سبب اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو بھی فرد یا قوم میرے ذکر سے منہ موڑے گی اس کے لیے تو پھر بڑی ہی تنگی والی معیشت اور گزران ہوگی. اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر آپ سب سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا یہ قرآن ہے، کہ وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، جو درس شاہ بتہا نے دیا ہم پڑھنا پڑھانا بھول گئے. تو ہمارا معاملہ تو اس سے آگے بڑھ کر اور بہت کچھ ہمیں اس حوالے سے کرنا تھا، لیکن جب ہم نے اس سے منہ موڑا تو پھر ہماری معیشت نہ انفرادی طور پر سمجھ سکتی ہے نہ ہی قومی سطح پر سمجھ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اور معیشت کی تنگی اس فرد یا قوم پر مسلط فرما دیتے ہیں جو اس کی نافرمانی کرے اور اس کے احکام سے روگردانی کرے. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ دولت اور انعامات سے نوازا تھا. لوگوں نے نصیحت کی کہ اللہ کو یاد رکھو، اسے مت بھولو اور اس کی نافرمانی نہ کرو. تو قارون نے کہا کہ یہ ساری دولت محنت انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر. اس نے اس کو اللہ کی عطا اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی بجائے اپنے محنت اور علم کا نتیجہ قرار دیا. نصیحت کرنے والوں کے نصیحت پر کان نہیں دھرا. اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے ایک فرد کی معیشت کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا کہ کل تک جو اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی جو ہے ہمیں بھی اس قارون جیسا خزانہ ملا ہوتا. جب اللہ نے اسے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا تو کہنے لگے کہ اللہ کا بڑا شکر ہوا کہ ہم اس ایسے نہیں ہوئے. تو یہ معاملہ جو ہے اس کی تفاصیل موجود ہیں سورہ قصص کے اندر. پھر سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا عبرت آموز واقعہ بیان کیا ہے کہ قوم سبا کے دائیں اور بائیں دو باغ تھے، یعنی ان کی معیشت خوب مستحکم تھی. ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ لیکن اس کا شکر ادا کرو، یعنی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرو. تمہارا ملک بڑا زرخیز ہے اور تمہارا رب بڑا غفور الرحیم ہے. قوم سبا نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی تو ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیجا اور ان کے بہترین باغوں کو ایسے باغ میں بدل دیا جن کا پھل بدمزہ تھا اور جن میں ہم نے جھاڑ جھنکاڑ لگا دیا تھا. یہ سزا انہیں ہم نے ان کی ناشکری کی وجہ سے دی اور ناشکری کرنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. یہ سورہ سبا کی آیات 15 تا 17 کا مفہوم تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. دونوں واقعات میں یہ بات واضح ہے کہ قومیں یا افراد جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر معیشت تنگ کر دیتے ہیں، ان پر خوف اور بھوک کو مسلط فرما دیتے ہیں. ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہ کہیں قوم سبا کی شکل میں یہ ہم اہل پاکستان کا تذکرہ تو نہیں ہے، ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا تو نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا لیکن ہم نے اس کی مسلسل ناشکری اور نافرمانی اور اس سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں.
معیشت کیسے سدھر سکتی ہے؟ معیشت کشکول لے کر ساری دنیا میں پھرنے سے اور قرضوں کی جو ہے وہ اپنا انبار لگائے جانے سے اور اپنی اگلی نسلوں کو بھی جو ہے قرضوں کے اندر جکڑ دینے سے کبھی نہیں سدھر سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ کیسے جو ہے معیشت سدھر سکتی ہے. سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے سارے مصائب اور مسائل سے نکلنے کے لیے راستہ فراہم کرتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کے قوانین افراد کے لیے بھی ہیں، قوموں کے لیے بھی یہی ہیں. قوموں کی قسمت بھی اگر سدھر سکتی ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے ان پرسکرپشنز کے مطابق سدھر سکتی ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے حقیقی ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر برکتوں کے خزانے کھول دیتے آسمانوں سے اور زمین سے. وَلَٰكِن كَانُوا، لیکن یہ لوگ ایسے تھے کہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر اللہ نے پکڑا انہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ کرتے تھے. اور نوح علیہ السلام کا وہ پیغام وہ صرف قوم نوح کے لیے نہیں تھا. قرآن میں تا قیام قیامت قرآن کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والوں کے لیے پیغام موجود ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے عرض کیا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پروردگار سے توبہ کرو، استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. اور سچی توبہ کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہارے مالوں میں اور تو اولاد میں اضافہ فرما دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ بلکہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے نہریں اور باغات جاری فرما دے گا. ان آیات سے یہ واضح ہے کہ معیشت کی بحالی ایمان، نیک اعمال، تقوی، توبہ اور استغفار صرف کے ساتھ مشروط ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو پیغام ہمارے سامنے توبہ کی شکل میں تنظیم اسلامی کی طرف سے مسلسل 22 اکتوبر سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اب اس کے جو آج کا ہمارا جو اختتامی پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ ہمارے دو بہت ہی معزز اور سینئر ساتھیوں کی خطابات ہوں گے. انجینئر نوید احمد صاحب، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی طور پر قرآن اور دین کی خدمت کے لیے پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس میں استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ قدرتی آفات قرآن حکیم کی روشنی میں اس موضوع پر اپنے خطاب کا آغاز فرمائے. حافظ انجینئر نوید احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون.
من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمحدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، جیسا کہ ابھی اعجاز صاحب نے اعلان کیا، اس وقت گفتگو کا موضوع ہے قدرتی آفات قرآن حکیم کی روشنی میں۔ یہ قدرتی آفات پے بپے ہم پاکستانیوں پر آ رہی ہیں۔ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، اور عذاب کی وہ تمام شکلیں جن کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وہ تمام شکلیں ہمارے اوپر وارد ہوئی ہیں۔ اسی لیے تنظیم اسلامی کی طرف سے یہ توبہ کی پکار کی ایک مہم شروع کی گئی۔ محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہوگی، اور پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی اپنے سی کوشش کرنی ہوگی، اس کا عزم کرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اپنے عذاب کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ اے نبی ان سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، اور یا تمہیں تقسیم کر دے گروہوں میں، اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی قوت کا مزہ چکھا دے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ یہ عذاب کی 3 صورتیں ہم پاکستانیوں پر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان سے ناراض ہے، لہذا اوپر کے عذاب کے حوالے سے ہم نے کچھ ہی سال پہلے یہاں پر بڑی شدید قسم کی طوفانی بارشیں ان کا سامنا کیا ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو ڈیفنس کے علاقے میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیفنس کی ہر اسٹریٹ، ہر گلی وہ ایک دریا کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ گھروں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو گیا، اور پھر ڈی ایچ اے نے کروڑوں روپے خرچ کیے اور وہ ڈرینیج سسٹم بنایا ہے تاکہ اگر آئندہ ایسی صورتحال پیدا ہو تو پانی کو ڈرین کر کے اور سمندر میں ڈال دیا جائے۔ اسی طریقے پر اسی شہر کراچی میں آندھی کے ایسے تیز جھکڑ آئے کہ بڑے بڑے سائن بورڈز اس کی وجہ سے گر گئے، اور کئی ہلاکتیں بھی ہوئی، کئی گاڑیاں بھی اس کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ اور پھر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سورہ نام کی آیت 65 کے ذیل میں تفسیر میں یہ لکھا ہے معرف القرآن میں کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی قوم کے اوپر انتہائی بے حس، نااہل، ظالم اور خائن قسم کے حکمران مسلط ہو جائے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران ہوں گے، اور یہ عذاب بھی ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک نااہل، بے حس، خائن، ظالم حکمران وہ ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے۔ یہ اوپر کے عذاب ہے۔ اسی طریقے پر نیچے کا عذاب، اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ سن 2005 میں پاکستان کا 28,000 مربع میل کا علاقہ بدترین زلزلے کا شکار ہوا، ہمارا کشمیر شمالی علاقہ جہاں۔ پھر ابھی حال ہی میں تقریباً 2 کروڑ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے۔ کتنی جانیں ضائع ہو گئی، کتنے گھر بہہ گئے، کتنے مویشی بہہ گئے،
بعض خاندان بالکل بے آسرا ہو گئے. مردوں نے خواتین کو پہنچایا محفوظ مقامات پر، اور اس کے بعد وہ گھر کی کچھ املاک بچانے کی جد و جہد میں تھے کہ پانی ان کو بہا کر لے گیا. مائیں بہنیں بیاروں میں مددگار ہیں. اسی طریقے پر سمندری طوفان جس نے پاکستان کے کئی شہروں کو ہٹ کیا، اور کراچی بھی ہٹ لسٹ پر تھا، لیکن اللہ نے اس وقت بچایا ہمیں، اللہ نے محفوظ رکھا. اسی طریقے پر جو عذاب کی تیسری صورت ہے کہ گروہوں میں اللہ تقسیم کر دے اور وہاں میں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھا دے، تو آپ جانتے ہیں کہ زبان کی بنیاد پر نفرت ہے، اور کس طرح درندگی کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کو مارا ہے، کس طرح میں بوریوں میں تشدد اور لاشیں ہم نے دیکھی ہیں. اسی طریقے پر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، کراچی میں بھی جاری ہے، بلوچستان میں بھی جاری ہے. مذہب کی بنیاد پر ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا خون ہے جو اس دھرتی پہ ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ جیسے بھی اعجاز صاحب فرما رہے تھے کہ مہنگائی کا عذاب، لا قانونیت، کوئی قانون کی پاسداری نہیں. جو جتنا قانون کے خلاف حرکتیں کرنے والا ہے اس کو اتنا بڑا منصب ہمارے ملک میں دیا جا رہا ہے. اسی طریقے پر کرپشن، لوٹ مار، قتل و غارت گری، یہ سب اللہ کے عذاب کی صورتیں. اور پھر ڈینگی وائرس اللہ کے عذاب کی صورت ہے. کتنے لوگ اس کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں، کتنے لوگ اس کی وجہ سے انتہائی کمزوری کا شکار ہوئے ہیں، بیماری کا شکار ہوئے ہیں. اور مزید بیماریاں ہیں جن کا کہ تناسب رفتہ رفتہ ہمارے ملک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. سینے کا سرطان ہے، ہیپیٹائٹس بی اور سی کے کیسز ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم پر عذاب کی مختلف صورتیں آ رہی ہیں. اب بدقسمتی سے قرآن مجید ہی بتاتا ہے کہ جب سابقہ امتوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے تھے تو ان امتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے حوالے سے ایک انتہائی بے حسی کا ایک مظاہرہ کیا تھا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، ارے یہ کوئی عذاب نہیں ہے، اس طرح تو ہوتا رہتا ہے. ہمارے باپ دادا پر بھی کبھی اچھے حالات بھی آتے تھے، کبھی برے حالات بھی آتے تھے. بالکل یہی کیفیت بدقسمتی سے اس وقت ہماری بھی ہے. ہمارا وہ روشن خیال طبقہ جو ہمارے میڈیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، جب ان کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ یہ سیلاب اللہ کا عذاب ہے، یہ زلزلہ اللہ کا عذاب ہے، تو وہ اس پر بڑے غصے کے ساتھ ایک ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نمبر ایک، یہ جو تم عذاب کی باتیں کر رہے ہو، یہ اصل میں تم متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو. وہ بیچارے پہلے ہی کس قدر نقصان کا شکار ہوئے ہیں، اور تم عذاب کی باتیں کر کے تم اور زیادہ ان کو دکھ دے رہے ہو، ان کو تکلیف دے رہے ہو. اور پھر عام طور پر یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم قرآن کی بات کو نہیں مانتے، بلکہ یہ ہے کہ مولوی کا نام لے کر اور حقیقت میں قرآن مجید کی جو بھی رہنمائی ہے اسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ عذاب ہے، مولوی بجائے اس کے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے متاثرین کی مدد کے لیے، اس مشکل وقت میں لوگوں کے کام آنے کے لیے کوئی تحریک چلائے، اور وہ عذاب کے وعدے مولوی سنا رہا. مولوی کی ویسی کریڈیبلٹی معاشرے کے اندر تقریباً ختم ہو چکی ہے. لہذا بڑا اچھا موقع ہے کہ مولوی کس طرح استعمال کر کے اور جو بھی اپنا خوب سے باتیں ہیں اس کو ظاہر کیا جائے. نمبر 2، یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو بھی قدرتی آفات ہے اصل میں یہ کچھ قدرتی قوانین کا نتیجہ ہے. اب ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں، ہم ہر چیز کا تجزیہ کر سکتے ہیں، ہمارا علم، ہمارا ٹیکنالوجی بڑی وسیع ہو چکی ہے. ہمیں پتا ہے کہ زمین کے اندر کچھ پلیٹیں اگر وہ ڈس بیلنس ہو جائیں تو اس کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے. اگر کسی خطے میں ٹمپریچر پریشر کی خاص کنڈیشنز پیدا ہو جائیں تو اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں وہاں پر بادل کنڈینس ہو کر آتے ہیں، بادل کنڈینس ہوتے ہیں، گلیشیئر پگھلتے ہیں اور بارشیں ہو جاتی ہیں. اور زیادہ دیر یہ صورت ٹمپریچر پریشر کی رہے تو زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے. اسی طریقے پر تنزیہ طور پر کہا گیا کہ اچھا یہ عذاب ہے تو یہ عذاب غریبوں پر کیوں آیا ہے، یہ عذاب دیہاتیوں پر کیوں آیا ہے؟ اصل لٹیرے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصل قوم کا خون چوسنے والے کراچی میں ڈیفینس پہ کلفٹن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں.
لاہور میں گلبرگ میں ہے، ڈیفنس میں ہے، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ عذاب غریبوں کے لیے۔ پھر نمبر 4 ایک اور بات بھی کہی گئی، جنگ اخبار میں کالم آیا نصرت مرزا صاحب کا کہ ایک ٹیکنالوجی امریکہ نے ڈیولپ کر لی ہے ہارپ کے نام سے، اور اب امریکہ اس قابل ہو گیا ہے کہ زمین میں کسی خطے پر بھی موسم میں تغیرات لے آئے، کہیں چاہے تو بارشیں برسا دے جس کی وجہ سے سیلاب آ جائے، کہیں پر بھی چاہے تو زلزلہ لے آئے، اور اگر چاہے تو دنیا کے کسی خطے میں کسی بھی جہاز کے انجن کو جلا کے پگھلا دے، وہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تو لہذا کہا گیا کہ پاکستان کا 2005 کا زلزلہ، یہ بھی امریکہ ہی نے یہ زلزلہ پیدا کیا اپنے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ اسی سال جولائی میں ایئر بلو کا طیارہ اگر وہ گرا ہے تو امریکہ نے اس کے انجن کو جلایا ہے، اور اس وقت بھی اگر سیلاب آیا ہے تو یہ سیلاب بھی اسی ہارپ ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ باتیں کی گئی ہیں۔ اب آئیے ہم قرآن مجید کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، اور یہ جو 4 اعتراضات میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی باتوں کے حوالے سے کیے گئے ہیں، قرآن ان کا کیا جواب دیتا ہے۔ پہلی بات کہ اس کو عذاب مت کہو، عذاب کہنے سے متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو، یہ ہم عذاب نہیں کہہ رہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ قدرتی آفات اور یہ حادثات عذاب ہیں۔ ایک دفعہ نہیں، قرآن مجید بار بار کہتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ نہیں آتی کوئی مصیبت نہ زمین پر، یعنی کوئی قدرتی آفت زمین پر نہیں آتی، اور نہ ہی تمہارے اوپر، مگر وہ پہلے سے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ من قبل ان نبرأها، یہ آفات کون ظاہر کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور انسانوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کس کے اذن سے آتی ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ تو نہیں آتی زمین پر کوئی مصیبت، نہ زلزلہ آتا ہے، نہ سیلاب آتا ہے، نہ طوفان آتے ہیں، نہ تیز آندھیوں کے جھکڑ آتے ہیں، نہ ژالہ باری ہوتی ہے، مگر اللہ نے اسے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ نہ تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، تمہارے اوپر کوئی بیماری آتی ہے، تمہارے اوپر کوئی ڈاکہ پڑتا ہے، تمہارا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے، تمہارا کوئی نقصان ہوتا ہے، مگر یہ سب اللہ نے لکھ رکھا ہے اس سے پہلے کہ اللہ اس کو ظاہر کرے۔ اور بہت ساری باتوں سے تو اللہ درگزر کرتا ہے، ہر بات پر نہیں پکڑتا۔ اگر ہر بات پر پکڑے تو سورہ فاطر کی آخری آیت ہے، زمین پر کسی ایک جاندار کو زندہ نہ چھوڑے، اس لیے کہ یہ زمین بنائی گئی ہے انسانوں کے لیے، اور انسان اگر اللہ ان کو پکڑے ان کے گناہوں کی وجہ سے تو کون سا انسان پاک صاف ہے؟ لہذا ہر انسان اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور پھر زمین پر باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہو، باقی سب چیزیں بنی انسان کے لیے۔ اور پھر بعض اوقات یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم ڈیم بنا لیتے تو ہم پر یہ سیلاب نہ آتا، اگر ہم اپنے پورے بلڈنگوں کے سٹرکچر زلزلہ پروف بنا لیں ہم زلزلے سے بچ سکتے ہیں۔ تو گویا یہ عذاب ہماری نااہلی کی وجہ سے آئے، اگر ہم پہلے سے حفاظتی تدابیر کر لیتے تو یہ عذاب ہم پر نہ آتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے، ڈیم بنانے چاہیے، اپنے سٹرکچرز کو محفوظ بنانا اور اس کے حوالے سے اپنی حفاظتی کوششیں کرنا، شریعت اس کا حکم دیتی ہے۔ لیکن سورہ شورا کی اگلی آیت کہتی ہے کہ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، تمہاری ساری حفاظتی تدابیر دھری کی دھری رہ جائیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم عذاب کا آ جائے گا۔ لہذا اگر سمجھتے ہو کہ ہم یوں کر لیتے تو بچ جاتے، یہ بھی کہا کہ کالا پاک ڈیم ہوتا تو آج یہ سیلاب نہ آتا۔ کالا پاک ڈیم بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے وہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہو سکتا ہے نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے۔ اور یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورۃ الروم میں
جس کی میں نے شروع میں آج تلاوت کی ہے، اس کی 5 آیات کے حوالے سے 2 باتیں لکھی ہیں مفسرین نے۔ ایک فساد کہتے ہیں اس صورتحال کو جبکہ کسی معاشرے میں کوئی قانون کی عملداری نہ ہو، جس کی لاٹھی اس کی بحث ہو، کوئی مجرموں کی پکڑ نہ ہو رہی ہو، وہ فساد بھی ہمارے معاشرے میں برپا ہے۔ آج قاتلوں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملتی، اس لیے دھڑلے کے ساتھ لوگ پورے خاندان بھون دیتے ہیں۔ آج لٹیروں کو، چوروں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملتی، اور بلکہ اس حکومت کے دور میں تو جو بڑے بڑے جرائم پیشہ عناصر ہیں، جن کے جرائم ریکارڈ پر ہیں، ان کو حکومت نے بڑے بڑے عہدوں پہ نوازا ہوا ہے، کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیا۔ اسی طریقے پر فساد کی دوسری صورت یہ ہے کہ صورتحال غیر معمولی ہو جائے، بہت زیادہ بارشیں ہو جائیں، دریا اپنی حدود سے باہر نکل آئے، سمندر طغیانی پر آ جائے، زمین اپنی سکون کی حالت میں نہ رہے، زلزلہ آ جائے، یہ تمام چیزیں فساد کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد برپا ہوا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اور فرمایا یہ عذاب ہے۔ آیت کا اگلا حصہ کہہ رہا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، شاید کہ رجوع کرے۔ تو نمبر 1 یہ کہا گیا کہ اس کو عذاب مت کہو، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ عذاب ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہنا کہ یہ قدرتی قوانین کے نتیجے میں خود بخود ہی چیزیں ہوتی ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم یہ عذاب ظاہر کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ان کے برے اعمال کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اسی طریقے پر یہ جو کہا گیا کہ آخر دیہاتیوں پر عذاب کیوں آیا، غریبوں پر عذاب کیوں آیا ہے، امیروں پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ جہاں تک کہ سیلاب کا تعلق ہے، اس سیلاب میں تو بعض بڑے بڑے امیر بھی ایک دم سڑک پر آ گئے، اور وہ جو پہلے زکوٰۃ دینے والے تھے بیچارے وہ زکوٰۃ دینے پر مجبور ہوئے۔ لیکن اس قسم کا اعتراض وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ بس اصل زندگی دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کا کوئی تصور اس کے سامنے ہے ہی نہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی پر مصیبت آ گئی وہ تو نقصان میں رہا، جس پہ مصیبت نہیں آئی تو وہ فائدے میں رہا، ورنہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دنیا دار الامتحان ہے، اصل نتائج تو آخرت میں نکلیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ترمذی شریف میں ایک حدیث موجود ہے، باب ما جاء فی الصبر علی البلاء، حدیث نمبر 43، جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت میں اس کی معافی ہو جاتی ہے، اور جس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ شر کا فیصلہ فرماتا ہے دنیا میں اسے گناہوں کی سزا نہیں دیتا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دے گا۔ تو بتائیے کہ نقصان میں وہ رہے جو عذاب سے بچ گئے، اس سیلاب سے بچ گئے، یا وہ نقصان میں رہے کہ جن کو سیلاب کی وجہ سے کوئی سزا مل گئی؟ تو بڑے بڑے لٹیرے اگر فرض کیجئے کہ شہروں میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں اور شہروں کے بوش علاقوں میں، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ تو بچ گئے اور بیچارے غریب مارے۔ ممکن ہے کہ جو آج بچ گیا ہے یہ اللہ کے ہاں زیادہ بڑی سزا کا پھر مستحق ٹھہرے کہ تمہارے سامنے آفات آئی تھی، تمہارے سامنے لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی بہ گئی تھی، لیکن تم نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی، تم نے اس سے توبہ نہیں کی، تم نے اس سے اپنا کردار اس کی اصلاح نہیں کی، تم پر حجت پوری ہو چکی تھی، لہذا وہ تو اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش مجھے بھی دنیا میں سزا مل گئی ہوتی تو میں آج ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاتا۔ اسی طریقے پر یہ کہنا ہے کہ یہ ہار ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے، ممکن ہے کہ یہ بات صحیح ہو اور اتنی ٹیکنالوجی امریکہ نے ڈیولپ کر لی ہو۔ دجال کے بارے میں جو قرآن مجید احادیث میں آتا ہے بلا شبہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بہت ساری ٹیکنالوجی کے حوالے سے قدرتیں حاصل ہوں گی، اور یہ مغربی تہذیب دجال کی آمد کا رستہ ہموار کر رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر فرض کیجئے کہ امریکہ اس قابل ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں زلزلے لے آئے، ہمارے ہاں سیلاب لے آئے، ہمارے اڑتے ہوئے جہازوں کو تباہ کر دے، تو نوٹ کیجئے کہ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے جو ایک ظالم قوم کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ہم سے پہلے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا مشن بنی اسرائیل کے سپرد کیا تھا، اور جب بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا، زمین میں فساد مچایا، تو اللہ نے ان پر عذاب کیسے بھیجا؟ فرمایا باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4، کہ ہم نے تمہارے اوپر وہ بندے مسلط کیے جو شدید جنگجو تھے، وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر اور کلدانی قوم کو بھیج دیا تھا عراق سے، بابل سے، اور یروشلم پر آ کر انہوں نے تباہی پھیری تھی۔ وہ کلدانی کوئی نیک لوگ نہیں تھے، لیکن وہ ایک ظالموں کا گروہ اللہ نے بگڑی ہوئی مسلمان امت کے اوپر مسلط کیا تھا عذاب کی صورت میں۔ تو لہذا ممکن ہے کہ امریکہ کو اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا اور ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دینے کے لیے، جیسے اس سے پہلے ہلاکو خان اور چنگیز خان کے ہاتھوں کئی مسلمان بو تہتے ہوئے اور کروڑوں مسلمان مارے گئے، اور دریائے دجلہ، دریائے فرات کا پانی وہ خون سے سرخ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ جو بھی اعتراضات کرتے ہیں ہمارے یہ روشن خیال دانش پر، ہر ایک کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے ارشادات کے اندر یہ جوابات موجود ہیں۔ سورہ روم میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد برپا ہوا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ پلٹ آئے، شاید کہ گڑ گڑائے، شاید کہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ ان آفات سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں واقع سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے گناہ تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آفات نازل کی؟ سورہ روم کی اگلی آیت، آیت نمبر 42 اس سوال کا جواب دے رہی ہے۔ فرمایا قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو کہ اس سے پہلے گزرے تھے، ان کا جرم کیا تھا، ان کا برا انجام کیوں ہوا؟ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ یہ شرک ایسا جرم ہے، مشرک ہونا ایسا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا۔ اب شرک کا ایک تصور ہم سب کے ذہن میں ہے، شرک جلی کا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ شرک بھی بڑے پیمانے پر ہے، شہروں میں بھی ہے، دیہاتوں میں بھی ہے، قبر پرستی ہے، اور اولیاء اللہ کے مزاروں پر اکثر و بیشتر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو کہ ہندوؤں کے ہاں ان کے بتوں کے آستانوں پر ہوتا ہے۔ اور کچھ عرصے پہلے ہم نے ندائے خلافت میں بریلوی مکتب فکر کے علماء اکرام کا ایک پورا فتویٰ شائع کر دیا تھا کہ ان علماء اکرام نے بھی کہا ہے کہ جو کچھ مزاروں پر ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو کسی بھی مکتب فکر کے جید علماء آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ان حرکتوں کو جائز نہیں سمجھتے جو کہ ہمارے ہاں مزارات پر ہو رہی ہیں۔ تو بلا شبہ یہ شرک بھی ہے، لیکن سورۃ الروم میں جس سورت کی ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی ایک تعریف کی ہے، اور اس تعریف کی روشنی میں محسوس ہوگا کہ یہاں پر میرا اور آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مشرک قرار دے رہا ہے، ہمارا طرز عمل ایسا ہے کہ ہم مشرک ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور 32 ان آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، یہ مشرک کون ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا، اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ کے پاس جو بھی دین کا ایک حصہ ہے اس نے لیا ہوا ہے، اسی پر خوش ہو رہے، اسی پہ اترا رہے ہیں، اسی پر بڑے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں۔ نوٹ کیجئے کہ یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم نے اس دین کے حصے بکھرے کر رکھے ہیں، انفرادی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے۔
انفرادی اعتبار سے آج ہمارے ہاں دین کے اعتبار سے مختلف گروہ ہیں. ایک گروہ ہمارا مذہبی گروہ ہے، جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نماز روزے کے پابند ہیں، چہرے پر ان کے ماشاءاللہ داڑیاں بھی ہیں، رمضان میں وہ عمرے بھی باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں اور بھی مساجد کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی ان خدمات کے اوپر بڑے مطمئن ہیں. لیکن دین کے بعض دوسرے گوشے اس کے حوالے سے ان کا معاملہ انتہائی قابل اعتراض ہے. اکثر و بیشتر ان مذہبی طبقات کے گھروں پر بھی کوئی شرم و حیا کی کیفیت بہتر نہیں ہے. لہذا بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں، لیکن میڈیا کے ذریعے سے بےہودگی بے حیائی ان کے ہاں بھی جاری و ساری ہے. اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں، کیا ہمارے ہاں میڈیا کے ذریعے سے بےہودہ مناظر، بےہودہ اشتہارات، بےہودہ ڈرامے، یہ سب چیزیں جاری ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارے گھروں پر شرعی پردہ نافذ ہے؟ کیا واقعی ہماری خواتین محرم نہ محرم کی تمیز کرتی ہیں؟ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ ویسے نماز روزے کے حوالے سے بڑے مستعد ہیں، لیکن گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے. بہنوئی سے پردہ نہیں کرتی ان کی خواتین، کزن سے پردہ نہیں ہے. اسی طریقے پر معاملات کھڑے نہیں ہیں. اپنے ورکرز ان سے اوور ٹائم کرواتے ہیں، ان سے کام زیادہ لیتے ہیں اور ان کو ان کا بینیفٹ نہیں دیتے. اور چہرے کے اوپر آپ دیکھیں گے تو سجدے کر کر کے ماشاءاللہ نشان دیے. عمرے بھی ہر سال ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کا حق مارتے ہیں اور خود جا کر عمرے کر کے آتے ہیں. اپنی ڈیوٹی 16 آنے نہیں دیتے، اس ڈیوٹی میں ڈنڈی مار جاتے ہیں. 9 سے 5 اگر ٹائم ہے دفتر کا تو 9 سے 5 کا ٹائم دیانتداری کے ساتھ نہیں دیتے. معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاشرت ٹھیک نہیں ہے، لیکن عبادات کے اندر بہت زیادہ ماشاءاللہ مستعد ہیں اور اس کے حوالے سے بڑے مطمئن بھی. ایک دوسرا طبقہ ایسا ہے معاشرے کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے ذمہ دار شہری ہیں، خاص طور پر ہمارے وہ بزرگ کہ جن کو کچھ عرصے انگریز افسران کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو جو ان میں ڈسپلن تھا اور جو ان میں باقاعدگی تھی کام کے حوالے سے، اس سے بڑے متاثر ہیں. لہذا معاملات کے کھڑے ہیں، ڈیوٹی اپنی 16 آنے دیتے، لیکن عبادات وغیرہ کے حوالے سے اور معاشرت میں کچھ سنتوں پر عمل، ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. کچھ ہمارے یہاں سماجی خدمتگار ہیں، وہ حوالے سے انتہائی اثار کرتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ فلسفے پیش کرتے ہیں کہ اصل اہمیت ہے ہی حقوق العباد کی. نماز ہے ہی اسی لیے تاکہ اس کے ذریعے سے باجماعت نماز پڑھو اور ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو، ایک دوسرے کی خبر گیری کر سکو. زکوٰۃ اسی لیے ہے تاکہ غریبوں کی مدد کر سکو. روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں بھی بھوکوں کی بھوک کی تکلیف کا احساس ہو. حج اس لیے ہے تاکہ تم بھی مزدلفہ میں جا کے رات کو فقیروں کی طرح سادہ لباس پہن کر سو، تمہیں پتہ چلے کہ فقیری کی زندگی کیسی ہوتی. پورے فلسفے. اسی طریقے پر ہمارے معاشرے میں کچھ تحریکی لوگ بھی ہیں جو کہ ہینڈ بل تقسیم کرنے میں، جلسے جلوس کرنے میں اور کارنر میٹنگز کرنے میں، رات بھر تحریکی کام کرنے میں بڑے ایکٹیو ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ فجر کی نماز مستقل چھوڑے ہوئے، 5 وقتہ نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتے، قرآن مجید کے حوالے سے اپنے تعلق میں اضافے کی کوئی فکر نہیں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، چاہتے ہو کہ پورے ملک میں دین نافذ ہو جائے، لیکن اپنی ذات، اپنا گھر، اس کو بھولے ہوئے ہو. تو یہ میری اور آپ کی تصویر ہے معاشرے میں. بجائے کسی اور کی طرف دیکھنے کے ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. مشرک کون ہیں؟ الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کے حصے بکھرے کر دیے، دین کا ایک حصہ لے لیا، باقی حصوں کو چھوڑ دیا. اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو دین کا ایک حصہ اس پر بڑا خوش ہے، وہ اس پر مطمئن ہے. وہ اٹھایا کچھ ورق نرگس، کچھ اٹھایا کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے،
چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. دین کا ایک حصہ کس نے لے لیا، دوسرا کسی اور نے لے لیا، تیسرا کسی اور نے لے لیا. اسی طریقے پر ہم نے اجتماعی طور پر بھی دین کے ساتھ بے وفائی کی. سب سے بڑی بے وفائی اس کرۂ ارض پر کی ہے اہل پاکستان نے. دین کے حوالے سے سب سے بڑے مجرم ہم ہیں. انفرادی اعتبار سے ہمارے ہاں خاصی دین کے حوالے سے سرگرمی ہے. نمازیں ہیں، روزے ہیں، عمرے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں. لیکن اجتماعی طور پر دین کے ساتھ ہم نے جو بے وفائی کی ہے، یہ حرکت دنیا میں اور کسی قوم نے نہیں کی. یہ ملک پاکستان، اس کے بننے کا جواز سوائے اسلام کے کچھ تھا ہی نہیں. نہ پاکستان بنانے والوں کی زبان ایک، نہ رنگ ایک، نہ نسل ایک، نہ کلچر ایک. لیکن مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف تہذیبوں کے لوگ، مختلف کلچر کے لوگ، ان کے درمیان کیا قدر مشترک تھی؟ اسلام. اس کی بنیاد پر متحد ہوئے، پاکستان بنایا. لیکن اس پاکستان میں ہم نے اسلام کے ساتھ وہ بے وفائی کی ہے جو ہمارے لیے اس وقت ان سزاؤں کا سبب بنی ہوئی ہے. سن 1962 میں ایک قانون جو اس ملک میں اسلام کے مطابق تھا، ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا. فیملی لا، محمدن لا کے نام سے انگریز کے دور میں نافذ تھا. مسلمانوں کے تمام نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے مسائل اس کے تحت طے ہوتے تھے. سن 62 میں ایوب خان صاحب نے دستور بنایا اور اس قانون کو انہوں نے ختم کر کے ایک نیا قانون نافذ کر دیا پرویز صاحب کے کہنے پہ. 16 علماء اکرام نے مل کر ایک خط لکھا کہ جو تم اس وقت قانون نافذ کر رہے ہو یہ ان بنیادوں پر خلاف شریعت ہے، لیکن وہ قانون نافذ ہے. اس حوالے سے ہم نے کوئی تحریک نہیں چلائی اور ہم نے اس حوالے سے اپنے کسی عملی غصے کا اظہار نہیں کیا. ایوب خان کو ہٹانے کے لیے تحریک چلائی، بھٹو کو ہٹانے کے لیے تحریک چلائی، لیکن ہم نے اس ایشو کے اوپر کوئی تحریک نہیں چلائی. کرسیاں ماشاءاللہ بھر گئی ہیں. نوجوان ساتھیوں سے التماس ہے کہ وہ اگر نیچے بیٹھ جائیں تو ذرا بعد میں آنے والوں کو سہولت ہو جائے. نوجوان ساتھی، میں تحریک کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حسرت ہوتی ہے اپنے کردار پر. ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، وہاں پر بھی یہ قانون انگریز کے دور سے نافذ ہے اور نافذ تھا اور نافذ ہے. سن 85 میں بھارت میں اس قانون میں ایک تبدیلی کی کوشش کی گئی تھی. شاہبانو کیس مشہور ہوا تھا. سپریم کورٹ نے وہاں پر فیصلہ دے دیا کہ شاہبانو کو طلاق دینے والا اس کا شوہر زندگی بھر اس کا خرچہ برداشت کرے گا. شریعت کے یہ بات خلاف ہے. شریعت کہتی ہے کہ صرف عدت تک یہ خرچہ شوہر کے ذمہ ہے. جب یہ فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے تو ہندوستان میں تمام مکاتب فکر جو مسلمانوں کے ہیں، وہ چاہے اہل سنت کے ہوں چاہے اہل تشیع کے ہوں، سب نے مل کر اس کے خلاف وہ منظم احتجاج کیا کہ حکومت کو، راجیو گاندھی کی حکومت تھی، اس کو بل لانا پڑا پارلیمنٹ میں کہ آئندہ ہندوستان میں کوئی عدالت مسلمانوں کے فیملی لاؤز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی. اور وہ مسلمانوں کا پرسنل لا وہاں آج بھی شریعت کے مطابق ہے. دوسرا، ہم نے ظلم کیا سود کے حوالے سے کچھ نیک لوگوں کی کوششوں کے ساتھ. 1969 میں کوشش شروع ہوئی تھی اس ملک کی معیشت کو سود سے پاک کرنے کی. ایک کتاب ہماری انجمن نے چھاپی ہے، سود کی حرمت اور اس کی خباثتیں، اس کے حوالے سے اس میں پوری تاریخ آپ کو مل جائے گی. 1969 سے کوشش شروع ہوئی اور ہم نے پہلے تو اس کوشش کے ساتھ منافقانہ کردار ادا کیا. ضیاء الحق کے زمانے میں اس کوشش کے ساتھ یہ منافقانہ کردار ہوا کہ شرعی عدالت بنائی اور پابندی لگا دی کہ 10 سال تک یہ عدالت ملک کی معیشت کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. معیشت وہی سود کے اوپر مبنی رہے گی. مزید ضیاء الحق کے زمانے میں منافقت یہ ہوئی کہ پی ایل ایس کے نام سے ایک اکاؤنٹ انٹروڈیوس کرایا گیا نفع نقصان کی بنیاد پر. علماء اکرام تک عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب، اس وقت ان دونوں نے عوام کو خبردار کیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا.
ہم نے جو نظام ان کو دیا تھا وہ نافذ نہیں کیا انہوں نے، ہم سے یہ کہا کہ وہ نظام نافذ کریں گے، اور جو نظام نافذ کیا صرف سود کا نام بدل دیا۔ اور اس کے بعد پھر بدقسمتی سے ہمارے بعض یہ علماء کے نام بھی اس میں آتے ہیں۔ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ایک چور دروازہ ہمارے ہاں نکال دیا گیا، ورنہ یہ ہے کہ ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ صرف اصلاحات بدلی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ جو ایک جذبہ پیدا ہوا تھا سود کے خلاف لوگوں میں، اس جذبے کو کیش کیا ہے اور اسلامک بینکنگ کے نام سے ان کا استحصال کیا ہے۔ الحمدللہ اس کے حوالے سے بھی کچھ علماء اکرام اٹھ کھڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ اور پھر سن 1992 میں جب وہ 10 سال پورے ہوئے جو پابندی لگائی تھی ضیاء الحق صاحب نے شرعی عدالت کے اوپر، تو اس وقت شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، اور حکومت پاکستان کو پابند کیا کہ وہ ان خطوط پر گائیڈ لائنز دی کہ ان گائیڈ لائنز پر ملک کی معیشت کو سود سے پاک کر دے۔ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے یو بی ایل بینک کے ذریعے سے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، اور مزید ظلم یہ کیا کہ نواز شریف صاحب نے اس کے بعد بے نظیر گورنمنٹ نے پھر نواز شریف گورنمنٹ نے اس اپیل کی سماعت بھی نہیں ہونے دی۔ مشرف صاحب آئے، ججز کو موقع مل گیا، انہوں نے فوری طور پر اس مقدمے کو سنا اور فیصلہ دے دیا دسمبر 1999 میں کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، شرعی عدالت کا فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ حکومت کو 1.5 سال کی مدت دی کہ جون 2001 تک ملک کی معیشت کو سود سے پاک کر دو، لیکن جب وہ 1 سال پورا ہوا تو مشرف گورنمنٹ نے 1 سال کی مزید مہلت مانگ لی، اور جب وہ 1 سال پورا ہوا تو اس وقت ایک نیا بینچ تشکیل دیا گیا اس اپیل کو سننے کے لیے، حالانکہ سپریم کورٹ کے لاز کے بالکل خلاف تھا۔ سپریم کورٹ کے لاز کے مطابق وہی بینچ اپیل کو سنتا ہے جس نے کو پہلے فیصلہ دیا ہو، اور اس کے بعد اپنی مرضی کے دانشور بٹھا کر اس بینچ میں، اور وہ 69 سے جو محنت چلی آ رہی تھی 24 جون سن 2002 کو اس شرعی عدالت کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا۔ کسی نے اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی، کوئی اس کے اوپر تحریک نہیں چلی۔ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس قوم کے خلاف جو سود کے معاملات کو جاری رکھے، لیکن اتنے بڑے جرم کے اوپر بھی ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اور اس کے بعد ہمارا پھر مزید جرم، ہم نے حدود آرڈیننس جو شریعت کے مطابق تھا، گو کہ اس پر عمل اس پر بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن بہرحال تھا تو صحیح، ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ ایک ایسی اسمبلی نے ختم کیا جس پہ 70 سیٹیں اسلامی جماعتوں کی تھی، اس اسمبلی نے ختم کیا، کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی استعفے نہیں دیے گئے۔ یہ ہمارے جرم ہیں۔ اور اس کے بعد لال مسجد والوں کا ہم خود کہتے ہیں طریقہ کار سے ہمیں اختلاف تھا، ان کے مطالبات تو جائز تھے، اور اس مسجد سے ان کو پرامن طریقے سے بھی نکالا جا سکتا تھا، ان کی بجلی، ان کی گیس، ان کی خوراک بند کر کے بھی نکالا جا سکتا تھا۔ کس قدر درندگی کی ہے لال مسجد والوں کے ساتھ مشرف نے، اور اس پر ہمارے ملک میں کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا جرم، ہمارے پڑوس میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، حدود نافذ ہو گئی تھی، اس حکومت کو ختم کرنے میں فرنٹ لائن اتحادی کا کردار ہم نے ادا کیا، اور قوم نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا، اور وہ تعاون آج بھی جاری ہے۔ 10 دن ہم نے نیٹو کی سپلائی بند کی ہے تو ان کے کتنے بڑے بڑے عہدیداروں نے معافی مانگی ہے۔ گویا افغانستان کے اندر جو کچھ کارروائی ان ظالموں کی ہو رہی ہے وہ پورے کے پورے ہمارے کندھوں پر ہو رہی ہے، ہمارے تعاون سے ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے جرائم ہیں۔ اسلامی حکومت کا خاتمہ افغانستان میں، اس میں ہمارا جرم ہے۔ افغان بھائیوں کا جو خون ہوا ہے اس میں ہمارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، لہذا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ 7 اکتوبر 2001 کو ہم نے افغانستان کے خلاف فرنٹ لائن اتحادی کا کردار ادا کیا، اور 7 اکتوبر 2005 کو اللہ نے ہم پر زلزلے کی آفت نازل کی۔ پورے 4 سال بعد اسی دن ہم پر زلزلہ آیا، اور ہمارا 28,000 مربع میل کا علاقہ تورا بور بن گیا ہے۔ اور اس کے بعد مسلسل ذلت ہے، رسوائی ہے، پھٹکار ہے ہم پاکستانیوں کے اوپر۔ دنیا میں کوئی ہماری عزت نہیں۔ ہماری بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کوئی ہے ہماری عزت؟
گرین پاسپورٹ کے ساتھ ایئرپورٹوں پر کیا سلوک ہوتا ہے؟ کوئی ہے ہماری عزت؟ ہر جگہ سے ذلت ہی ذلت ہے. کسی کرکٹ ٹیم کے ساتھ وہ ذلت نہیں ہوئی جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. کیا کریں؟ یہ تو اصل موضوع ہمارے بھائی شجاع الدین شیخ صاحب کا ہے. بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. سورہ روم کی 3 آیت میں اللہ نے اس کا حل بھی بتایا. پہلی آیت میں بتایا کہ فساد برپا ہوتا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. دوسری آیت میں بتایا کہ گناہ کیا ہے؟ شرک. اور شرک کی ڈیفینیشن اس صورت میں کیا آئی؟ دین کے حصے بکھرے کر دینا، دین کی کچھ باتوں پر عمل کرنا اور کچھ باتوں پر عمل نہ کرنا، یہ بھی شرک ہے. گویا ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے حاکمیت اس کو پوری طرح سے قبول نہیں کیا. اس میں ہم نے اپنی مرضی کو شریک کر دیا کہ کچھ باتیں اللہ کی مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ توحید والا طرز عمل نہیں ہے. توحید تو یہ ہے کہ اللہ کی مکمل اطاعت کی جائے. کچھ باتیں اللہ کی مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ اپنی مرضی کی مانیں گے، کچھ بادشاہ کے رسم و رواج ان کے مطابق ہم کام کریں گے، یہ بھی شرک ہے. علاج کیا ہے؟ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ. اے نبی اپنے چہرے کا رخ بالکل سیدھا کر لیجئے خالص دین کی طرف، خالص دین پر عمل کیجئے. یہ خالص دین کیا ہے؟ سورہ بینہ آیت نمبر 5 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. انہیں اور کوئی حکم نہیں دیا گیا مگر اسی بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، غلامی کریں، 24 گھنٹے اللہ کا کہنا مانیں، ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شکر کے جذبات کے ساتھ بالکل یکسو ہو کر، اور نماز بھی قائم کریں تاکہ بندگی کا سبق یاد رہے. سرکشی نے کر دیے دھندے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوح جبی تازہ کریں. نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی دیں. ذالک دین القیمہ، یہ ہے دین قیم. دین قیم کیا ہے؟ دین کے حصے بکھرے مت کرو، پورے کے پورے دین پر عمل کرو. جہاں تمہارا اختیار ہے وہاں پر طے کر لو کہ اللہ کی ہر بات ماننی ہے. گھر میں شرعی پردہ ہوگا، معیشت میں رزق حلال تک ہم اپنے آپ کو محدود کریں گے. شادی بیاہ کے موقع پر کوئی غیر شرعی کام نہیں کریں گے. نکاح مسجد میں ہوگا، ولیمہ ہوگا، مہر ہوگا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے علاوہ کوئی مہندی، کوئی مایوں، کوئی جوتا چھپائی کی رسم اور کوئی چراغاں اور کوئی ویڈیو فلمیں، یہ کوئی بےہودگی نہیں ہوگی. گھر پہ کوئی میڈیا کے ذریعے سے گندگی کی نشر و اشاعت میرے گھر سے نہیں ہوگی. میرے گھر کا ماحول پاکیزہ ہوگا. اسی طریقے پر اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق سارے معاملات ان کو استوار کیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کے لیے مال اور جان کے ساتھ اپنی پوری توانائی لگا دی جائے. یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا. یہ تفصیلات شجاع بھائی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. فرمایا اقم وجہک للدین القیم، اپنے چہرے کا رخ بالکل سیدھا کر لو خالص دین کے لیے. من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھر اللہ کے سامنے پھیرا نہ جا سکے. یومئذ یصدعون، اس روز فیصلہ ہو جائے گا. اس روز انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ومن کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اس پر پڑے گا. یہ نہ سمجھیے کہ اس سے مراد ہندو، عیسائی اور یہودی ہیں. اگر مسلمان بھی اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ بھی عملی اعتبار سے کافر ہے. دنیا میں اس کو مسلمان ہی کہیں گے جب تک زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ ہاں مجھے عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر عمل نہیں کر رہا تو قیامت کے دن اس کا شمار بھی کفار کے ساتھ ہوگا. میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے. تو عملی اعتبار سے کفر ہے کہ میرے فیصلے قرآن کے مطابق نہ ہو، اپنی خواہشات کے مطابق ہو. جی چاہ تو نماز پڑھی، جی چاہ تو نہیں پڑھی، جی چاہ تو اللہ کی کوئی بات مان لی، جی چاہ تو نہیں مانی. فرمایا جس نے کفر کیا اس کا وبال اسی پر پڑے گا. ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون،
اور جو اچھا عمل کر رہے ہیں اپنی ہی عاقبت سنوار رہے ہیں. تمہارے توبہ کر لینے سے، نیک بن جانے سے اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا. اللہ جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں تمہارے بھلے کو بتا رہے ہیں. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اس کے بعد اچھے عمل کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل میں سے بدلہ عطا کرے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو یا اپنی بتائی ہوئی تعلیمات کا انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کافر ہندو بھی ہے، کافر عیسائی بھی ہے، جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی کافر ہے. لیکن عملی اعتبار سے جو اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل نہیں کر رہا، عملی اعتبار سے وہ بھی کفر کا ارتکاب کر رہا. اللہ تبارک و تعالی ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو واقعی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر محترم عاقب سعید صاحب نے یہ گزارش کی تنظیم اسلامی کے ساتھیوں سے کہ آپ لوگوں کے لیے توبہ کی پکار اس وقت لگا رہے ہیں. سب سے پہلے خود توبہ کیجیے. اگر آپ خود توبہ نہیں کرتے تو آپ کی اس پکار میں کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی کوششیں قبول کرتا ہے جو خود متقی ہو. انما یتقبل اللہ من المتقین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے طرز عمل کے اوپر نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جملہ معاملات کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اجتماعی زندگی میں اپنے دین کے نفاذ کے لیے خلوص کے ساتھ فعال طریقے سے محنت کرنے کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مظاہر، یہ قدرتی آفات قرآن حکیم کی روشنی میں حافظ انجینئر نوید احمد صاحب، امیر تنظیم اسلامی کراچی حلقہ جنوبی، آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. قبل اس کے کہ میں جناب شجاع الدین شیخ صاحب کو دعوت خطاب دوں، آپ کی توجہ کے لیے کچھ اعلانات ہیں. آپ یہ پیغام نہ صرف یہ کہ خود محفوظ رکھ سکیں بلکہ دوسرے دوست احباب ان تک پہنچا سکیں، اس کے لیے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ توبہ کی پکار کے عنوان سے ایک DVD کمپائل کی گئی ہے، اور وہ DVD ہمارے مکتبے پر دستیاب ہے. اس میں جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خطاب، انجینئر نوید احمد صاحب کا خطاب اور شجاع الدین شیخ صاحب کا خطاب، یہ تینوں خطابات اس میں موجود ہیں. اور آج وہ رعایتی قیمت پر صرف 20 روپے میں آپ کو یہاں پر اویلیبل ہوگی. حاصل کیجئے، خود بھی استفادہ کیجئے اور دوسروں کو تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ. انجمن خدام القرآن الحمدللہ جو بھی ہماری تصانیف ہیں، جو بھی ہماری یہ نشر و اشاعت کی جتنی بھی مواد ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے ہم بغیر کسی دنیاوی نفع کے صرف اپنے اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کے لیے جو شائع کرتے ہیں. اس لیے یہاں یہ ہمارا آبجیکٹو کوئی بک سیلنگ اٹ سیلف نہیں ہے، آبجیکٹو قرآن کا پیغام انسانیت تک پہنچانا ہے. اس اعتبار سے ہماری ساری کتب کے اوپر یہاں آج خصوصی طور پر 25% رعایت موجود ہے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ منتخب نصاب قرآنی، جس کے ذریعے سے انہوں نے قرآن مجید کا پیغام قرۂ ارضی کے طول و عرض تک پہنچایا، وہ اس کتابی شکل میں باقاعدہ چھپ چکا ہے. اس کی 2 جلدوں میں ہے، جلد اول اور دوم، اور اس کے علاوہ بیان القرآن کی جلد اول، ان سب پر بھی 25% رعایت ہے. ہر مہینے کے پہلے اتوار کو یہاں قریب میں فاران کلب ہے، وہاں پر انجینئر نوید احمد صاحب خلاصہ مضامین قرآن بیان کرتے ہیں صبح 11 بجے. اور اس سلسلے کا نومبر کا پروگرام انشاءاللہ 7 نومبر کو
جس میں 17ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا. اس میں آپ صبح 11 بجے خواتین کے لیے بھی وہاں شرکت کا اپنا انتظام ہوتا ہے، شرکت فرما سکتے ہیں. ہر ماہ کے دوسرے اتوار بندن شادی لان میں شجاع الدین شیخ صاحب خطاب فرماتے ہیں. وقت صبح 11 بجے کا ہے اور اس سلسلے کا ان کا اگلا خطاب انشاءاللہ 14 نومبر کو ہوگا. تنظیم اسلامی پاکستان کا سالانہ اجتماع 2 حصوں میں ہو رہا ہے. اس کا پہلا حصہ 26 تا 28 نومبر ہے. اس میں انشاءاللہ جمعے سے لے کر اتوار تک اس میں عام احباب کے لیے بھی شرکت کی گنجائش ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ 1 تا 3 دسمبر ہوگا. جی اچھا 29-30 سوری یہاں پر اس طرح سے لکھے. اور اس میں بھی جو جس طرح سے آپ کو سہولت ہو دونوں میں سے کسی پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. یہ کچھ اعلانات تھے آپ کی توجہ کے لیے. اب میں جناب شجاع الدین شیخ ڈائریکٹر اکیڈمکس قرآن اکیڈمی اور ناظم تنظیم اسلامی کراچی شمالی سے گزارش کروں گا کہ وہ بچاؤ کا واحد راستہ سچی توبہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ایک چھوٹی سی معذرت کرنی ہے کہ پہلے پروگرام اتوار کو منعقد ہونا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر آج اس کا انعقاد کیا گیا. ہم نے ممکنہ تک کوشش کی تھی کہ جو SMS ہم کر سکتے تھے اپنے ساتھیوں کو ہم نے کیے تھے، لیکن کچھ ساتھی اتوار کو یہاں تشریف لے آئے تھے. میں تنظیم اسلامی کی جانب سے آپ کے سامنے اپنی معذرت رکھتا ہوں اور امید ہے کہ آپ ہماری معذرت کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے. توبہ کی پکار تنظیم اسلامی کی جانب سے ملک بھر میں یہ صدا لگائی گئی اور اس ضمن میں یہ ایک اہم پروگرام ہے جو آج منعقد ہو رہا ہے. لیکن یہ کوئی اختتام نہیں ہے کہ آج کے بعد یہ پکار رک جائے، بلکہ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے دست و بازو بنیں تاکہ اس خطے میں کچھ تو وہ لوگ ہوں کہ جو اللہ کے اس حکم پر لبیک کہیں، من انصاری الی اللہ، جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ کے مددگار کون ہیں. یا خود قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ صف کی آخری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ. تو اللہ کرے کہ یہ پکار جاری رہے اور ہم سب مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ محترم انجینئر نوید احمد صاحب نے آپ کے سامنے وہ تجزیہ رکھا کہ اس وقت ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اور کتنی دگرگوں حالت ہے ہماری، کتنے مصائب سے مشکلات سے ہم دوچار ہیں، اور اس کی بنیادی وجوہات ہمارے سامنے آئیں، وہ ہے ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت. ایک اس وقت معاشرے کا وہ پڑھا لکھا، کچھ پڑھا لکھا اور سیکولر طبقہ ہے یا روشن خیالی کا نعرہ بلند کرنے والا طبقہ ہے جو ان سارے معاملات کی فزیکل کازز کو بیان کرتا ہے، جس کی طرف محترم نبی صاحب نے اشارہ کیا. لیکن رب کائنات کی کتاب ان اعمال کے حوالے سے، ان معاملات کے حوالے سے میٹا فزیکل کازز کو بھی بیان کرتی ہے. وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ عذاب قوم نوح پر بھی آیا اور قوم عاد و سمود پر بھی آیا، قوم شعیب و قوم لوط پر بھی آیا اور آل فرعون پر بھی آیا. دھسا دیا گیا قارون کو اور ملیا میٹ کر دیا گیا دنیا کی دیگر نافرمان قوموں کو. اور یہ تجزیہ رب کائنات کا ہے جو اس کے کلام میں بیان ہوا، جس کلام کے متعلق رب کائنات نے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 87 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 122 میں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی. یہ تجزیہ اس وقت ہمارے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے آ گیا. اب اللہ اس بات کا ہمیں یقین عطا فرمائے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ یقیناً آج یہ تمام مصائب، یہ تمام مشکلات، یہ تمام آفات ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، ہمارے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. اور اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا بچاؤ کا راستہ کیا ہے، کوئی راستہ ہے بھی کہ نہیں. عشاء کی نماز میں ہم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 بھی سنی اور رب کائنات نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے بھی فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا کہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. اس کے قرآن سورہ یوسف میں بتاتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون.
اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کفر کرتے ہیں، تو یہ مایوسی کفر ہے۔ اور رب کائنات نے امید دلائی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اگر چاہے تو تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہم رجوع تو کریں اس کی طرف، ہم پلٹے تو صحیح اس کی طرف، آ جائیں لوٹ کر اس کی طرف، اسی کا نام توبہ ہے۔ قرآن پکار لگاتا ہے، ابتدا میں آپ نے تلاوت سنی سورہ تحریم آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو، سچی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود، پکی توبہ کہ گناہ مٹ جائیں، اور وہ رب مٹانے کو تیار ہے بشرطے کہ کوئی بندہ سچی توبہ کے لیے تیار ہو۔ رب کائنات نے کہا سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ کہ جو سچی توبہ کر لے، ایمان بھی لے آئے، اپنے عمل کو بھی درست کر لے، تو اللہ صرف معاف ہی نہیں فرما دیتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے، بشرطے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی اس پکار پر لبیک کہیں۔ جن عذابوں کا تذکرہ آیا جس سے بالفعل آج ہم دو چار ہیں جس میں، اور جس کا شکار ہیں، قرآن حکیم اس سے بچاؤ کے لیے استغفار کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ قرآن نے بتایا سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، مشرکین مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے، جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، جامع ترمذی کی روایت میں آپ نے فرمایا، جب میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا تو تمہارے لیے امن کی شے استغفار کو چھوڑ جاؤں گا، یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا یہ تمہارے لیے امن کا باعث ہوگا۔ ابتدا میں اجاز صاحب ہمیں سورہ نو کی آیات سنا رہے تھے، سورہ نو آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ نو علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخش دینے والا ہے، تمہاری دنیا کے مسائل بھی حل کر دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش بھی برسا دے گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہیں بیٹے بھی اولاد بھی عطا فرمائے گا اور مال بھی عطا فرمائے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، تمہارے لیے نہروں کو بھی جاری فرما دے گا۔ تو عذاب سے بچاؤ کے لیے بھی استغفار، اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے بھی فرمائے کہ اللہ کے حضور استغفار کرو۔ اسی طرح یہ استغفار کن کی قبول ہوگی؟ کیا رویہ ہوگا کہ اللہ بخش دینے پر آمادہ ہو جائے، اس کی رحمت آمادہ ہو جائے؟ قرآن نے بتایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، یہی سچی توبہ ہے۔ کیا اللہ فرماتے ہیں بے شک میں بہت بخش دینے والا ہوں اسے جو پلٹ آئے، ایمان بھی لے آئے، عمل بھی نیک کر لے اور رائے ہدایت پر گامزن ہو جائے، تمہاری زندگی ثبوت پیش کرے، تم واقعتاً لوٹ آئے ہو اللہ کی طرف، واقعتاً پلٹ آئے ہو اللہ کی طرف، اپنے معاملات کو تم نے اللہ کے ساتھ درست کر لیا ہے، جب یہ تم کر لو گے تو اللہ فرمائے گا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بہت بخش دینے والا ہوں۔ آئیے اسی سے توبہ کے مفہوم کو مزید جانیں کہ توبہ کے تقاضے کیا ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے انفرادی توبہ کا ذکر کر رہا ہوں، جس کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے کسی قانون کے پاس کرنے کی ضرورت نہیں، پاکستان کی قومی اسمبلی سے کوئی بل پاس کرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ پہلی توبہ میری اور آپ کی، ہم سب کی انفرادی توبہ ہے، فوری توبہ ہے، ابھی کیے جانے والی توبہ ہے، ابھی سے آغاز کر دیے جانے والی توبہ ہے۔ آئیے اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ توبہ کیا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، حقیقی ایمان قبول کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو اور ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جاؤ۔ علماء فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال بھی موجود ہیں کہ یہ سچی توبہ ہے کیا، اس کی شرائط کیا ہیں۔ نمبر 1، دل میں ندامت ہو کہ رب کے احکامات کو ہم نے پامال کیا، سچی شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط،
ہاں زبان پر توبہ اور استغفار کے کلمات بھی ہوں، اور وہ بہترین کلمات وہ ہیں جو رب کائنات نے سکھا دیے. کبھی سمندر کی تاریکی میں، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی میں یونس علیہ السلام پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کبھی رب کائنات خود سکھا رہا ہے آدم و حوا سلام علیہما کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس زبان پر توبہ استغفار کے کلمات بھی ہوں. نمبر 3، دل میں پکا ارادہ ہو، پکا عزم ہو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں اللہ کے حکم کو پامال نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ دل میں عزم مسمى پکا ارادہ ہونا چاہیے. نمبر 4، گناہ کو بالفعل ترک کر دیا جائے. اب گناہ کے 2 پہلوؤں کو جان لیجئے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کا نہ کرنا گناہ ہے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں سے منع فرمایا ہے، اس کا کرنا گناہ ہو جائے. تو گناہ کے 2 پہلو ہوئے. ان دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے پلٹنا، جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ان کی پاسداری ہو، ان پر عمل درآمد ہو، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ان سے بچنے کی کوشش کی جائے. یہ ہے گناہ کو عملاً ترک کرنا. اب جیسے نبی بھائی ہمارے سامنے بات کر رہے تھے، آج جو نماز ترک کیے بیٹھا اس نے خود ترک کی. کسی نے نہیں روکا مجھے اور آپ کو نماز کی ادائیگی کہ نماز ادا نہ کرو. آج جو ماں باپ کے حقوق پامال کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا. آج اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. اگر آج کوئی بیوی اپنے شوہر کی تابعداری نہیں کرتی تو کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا. اگر آج ہم نے سودی اکاؤنٹ کھول رکھے ہیں، سودی اسکیموں میں پیسے انویسٹ کر رکھے ہیں، ہم نے خود کیے ہیں، کسی نے مجبور نہیں کیا. ہم بینک جلا تو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، بقول استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بینک جلانا آپ کے میرے ہاتھ میں اختیار میں نہیں، لیکن سودی اکاؤنٹ چھوڑنا تو اختیار میں ہے، سودی انویسٹمنٹ کو چھوڑنا تو ہمارے آپ کے اختیار میں ہے. آج جو جھوٹ بول رہا ہے منافق کی علامت، وعدہ خلافی کر رہا ہے منافق کی علامت، خیانت کر رہا ہے وعدہ اور منافق کی علامت، گالم گلوچ کر رہا ہے یہ بھی منافق کی علامت، اپنی مرضی سے کر رہا ہے. گھر میں لا لا کے اپنی اولاد کو جو کچھ ہم نے دیا، جو کچھ دیکھ رہے ہیں دکھا رہے ہیں، وہ ہماری مرضی سے چلتا ہے. وہاں ہمارا اختیار چلتا ہے، وہاں کسی پولیس کا، رینجرز کا، فوج کا، حکومت کا اختیار نہیں چلتا. یہ ہے وہ موقع، یہ ہے وہ دائرہ کار جب میری اور آپ کی توبہ فوری ہو سکتی ہے، ابھی ہو سکتی ہے، آج سے ہو سکتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنے کی توفیق دے کہ اس دائرہ کار میں ہم فوراً گناہوں کو چھوڑیں گے، اللہ کی اطاعت اختیار کریں گے. تو جان لیجئے اتنا بڑا مجمع سینکڑوں کا اگر آج عزم لے کے اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور اپنے اپنے گھر میں شریعت کا نفاذ شروع کر دیں تو یہ افراد اور گھرانوں کی تبدیلی اس معاشرے کی تبدیلی کا پیش خیمہ ذریعہ بھی بنے گی انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. پھر یہ کہ 5ویں بات، بندوں کے حق میں اگر حق تلفی کی ہے تو بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہوگا. اور 6ویں بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب تک گناہ کرتے رہے تمہارا باطن آلودہ ہو گیا، گناہوں کی نحوست تم پر طاری ہو گئی. اب اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں کھپاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھپاؤ. تمہارا باطن بھی نور ایمان سے منور ہو، تمہارا ظاہر بھی نور ایمان سے منور ہو جائے اور تم رب کائنات کے قریب ہوتے چلے جاؤ. تو دل میں ندامت بھی، زبان پر توبہ استغفار کے کلمات بھی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم بھی، بالفعل گناہ کو ترک کر دینا بھی، اور بندوں کی حق تلفی کے معاملے میں ان سے معافی مانگنا بھی، اور اب مستقل اللہ کی اطاعت پر آ جانا بھی. یہ ہے توبہ کی شرائط. لیکن ابھی ہم انفرادی توبہ کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی شروع کریں تو کیا ملے گا؟ اس گناہ کو چھوڑنا یہی اصل توبہ ہے. توبہ کے معنی پلٹنے کے، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آ جاؤ، گناہوں سے پلٹ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، یہی توبہ ہے. اور اس پلٹنے کو، گناہ کے چھوڑنے کو قرآن تقوی سے تعبیر کرتا ہے. تقوی، گناہوں کو چھوڑنا، قرآن اس پلٹنے کو تقوی سے بھی تعبیر کرتا ہے. اور میں اس کی برکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو گناہوں کو چھوڑنے ہی کی برکات ہے. اجاز صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں تقوی کی بہترین برکات اللہ نے بیان کی، اور دنیا یا آخرت کا کوئی مسئلہ باقی نہیں بچتا. قرآن کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. من یتق اللہ
یجعل لہ فی امرہ یسرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گناہوں کو چھوڑے گا اللہ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دے گا. من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. ویعظم لہ اجرا، اجر عظیم اللہ اس کے لیے تیار فرمائے گا. اے کاش ہمیں یقین ہو یہ رب کائنات کا کلام. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام سچا نہیں ہوتا. اور وہ کلام بتاتا ہے گناہوں کو چھوڑو، میں تمہاری مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کروں گا، وہاں سے تمہیں رزق دوں گا جہاں تمہارا گمان نہیں جائے گا، تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، تمہارے معاملات میں آسانی پیدا فرما دوں گا، تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا، تمہارے لیے اجر عظیم بھی تیار کر دوں گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے. احادیث کی 2-3 سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، سچی توبہ کر کے آؤ تو کیسے ہو جاؤ گے. ابن ماجہ کی روایت، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے تائب ہو جانے والا، پلٹ آنے والا ایسا ہے گویا اس سے گناہ کیا ہی نہ ہو. آج ہم عہد کریں، آج رات کو جا کے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کریں. کچھ 2 آنسو بھی تنہائی میں بہانے اس کے سامنے، وہ آنسو بہت پسند ہے اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بہت پسند، ایک وہ جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہوئے میدان قتال میں بہ جائے بندے کے وجود سے، اور دوسرا وہ قطرہ جو بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بہتا ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے جب بندہ روتا ہے اللہ کے سامنے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے عذاب کا خوف اس پر طاری ہوتا ہے، اس خوف کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں پتے درختوں سے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا تمہیں رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل تو بنا لو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ ہمیں یہ آنسو بہانے کی بھی توفیق دے اور اللہ یہ عزم لے کر ہمیں اٹھنے کی توفیق دے. ہم اپنی انفرادی زندگی کے دائرے کار میں فوراً توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف دیں. یہ توبہ اگر ہم کر لیں اور ہو سکتا ہے موت ابھی مجھے اور آپ کو آ جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس سے کہ وہاں میری آپ کی پکڑ بالآخر انفرادی طور پر ہے. قرآن نے کہا سورہ مریم آیت نمبر 95 میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اللہ کے حضور پیش ہوگا، ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے. یہ انفرادی توبہ ادھر تو انشاءاللہ ضرور کام آ جائے گی، لیکن اس وقت میرا اور آپ کا مسئلہ انفرادی نہیں ہے، اجتماعی ہے. کیا حالات ہیں ہم سن چکے، سمجھ چکے. قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی وجوہات بھی آ چکی، وہی کرتوت، وہی گناہ، حل اس کا بھی وہی توبہ. مسائب کیوں آتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. تو توبہ بھی اجتماعی طور پر درکار ہے کیونکہ مسائب اس وقت اجتماعی ہیں. قرآن نے کہا سورہ نور آیت نمبر 31 میں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سب مل کر توبہ کرو اللہ کے حضور تاکہ تمہیں فلاح یعنی کامیابی مل سکے. اس سے کہ اللہ کا اصول ہے یہ اجتماعی معاملات لوگوں کے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر آتے ہیں، اجتماعی فیصلے لوگوں کے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اور جب تک کوئی قوم اجتماعی سطح پر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ نہیں کرتی اللہ کی طرف سے بھی تبدیلی کا فیصلہ نہیں آتا. قرآن نے کہا سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. ہمارے جرائم ہمارے سامنے، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جن کی ختم نبوت کے بعد اللہ کے دین کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر صرف مسلمانوں نے پاکستان ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی بنیاد پر دین کے غلبے کی جد و جہد ہماری ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہے. جیسے کہ نبی بھائی عرض کر رہے تھے آپ کے سامنے، قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اجتماعی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ چھوڑیے وہی ہمارا اجتماعی گناہ ہے، اس سے پلٹیں گے تو اجتماعی توبہ ہوگی، معاملات سدھریں گے انشاءاللہ. وہ اجتماعی ذمہ داری کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جن انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو. قرآن نے کہا سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، نافذ کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں نہ پڑ جاؤ. یہ تھی ہماری اجتماعی ذمہ داری.
ہمارے آباء و اجداد نے اپنی لاکھوں جانیں قربان کی، کاہے کے لیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ رو رو کے دعائیں مانگی، خون کے آنسو بھی بہا دیے، اے اللہ خطہ زمین دے دے، تیرے دین کو نافذ کریں گے، تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے، دنیا کے سامنے تیرے دین کا نمونہ پیش کر دیں گے اور کہیں گے آؤ اپنی آنکھوں سے اس ملک کے اندر اسلام کی برکات کو دیکھ۔ کہاں ہے وہ دین؟ اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا، امت میں تیری آگے آج وقت پڑا، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ ہے ہمارا جرم، اجتماعی گناہ، اور حل وہی اجتماعی توبہ، اور وہ ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنا۔ اس سے کم تر پر اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ نہیں۔ اس اجتماعی توبہ یعنی اجتماعی ذمہ داری کی ادائیگی سے کم تر پر اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ ایمان والوں سے مشروط کیا، کنڈیشنل کیا، اللہ کے دین کی جد و جہد کے ساتھ۔ قرآن نے کہا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ سورہ صف کی آخری آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، پیغمبر کے مشن میں شامل ہونا، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اس سے کہ پیغمبر کا مشن اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد ہوتی تھی۔ جب تم یہ کام کرتے ہو تو رب کائنات تمہیں کہتا ہے سورہ صف آیت نمبر 14 میں، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تم اللہ کی اس کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ سیاست کا جنازہ نکل چکا، معیشت کا بٹا بیٹھ چکا، معاشرت کے اندر بے حیائی آ چکی ہے، قتل و غارت گری بڑھ چکی ہے، خودکشیوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، جان و مال محفوظ نہیں ہے، اور کس بات کا ہمیں انتظار ہے؟ اس سے کم تر پر مدد نہیں آئے گی جب تک کہ یہ قوم اللہ کی طرف اجتماعی توبہ نہ کرے، جیسے کبھی قوم یونس نے کی تھی۔ سورہ یونس آیت 58 میں واحد مثال قرآن میں کہ عذاب کے آثار آ گئے، لیکن پوری قوم اللہ کے سامنے آ کر جھک گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو معاف فرما دیا۔ واللہ اعلم، شاید یہ مثال اللہ نے اس لیے بھی دی کہ آئندہ بھی کبھی اللہ کی رحمت جاگے گی جبکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ اپنی سنت کو زندہ کرے گا، جاری کر دے گا کہ اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ کی طرف توبہ کر لے، پلٹ آئے تو اللہ اس کو معاف فرماتے۔ اللہ نے مثال پیش کر دی قرآن حکیم میں قوم یونس کی۔ اے کاش ہمارے حکمرانوں تک یہ بات پہنچے، اے کاش ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو، اے کاش ان کے دلوں میں خوف آخرت پیدا ہو، اے کاش انہیں یاد رہے کہ رب کائنات نے قرآن نے کہا سورہ الحج آیت نمبر 41 میں، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، جنہیں زمین میں اقتدار دیں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم نافذ کریں گے، وہ بدی سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اور سن لینا چاہیے 18 کروڑ عوام کے حکمرانوں کو، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے معاملات لوٹیں گے اللہ کی طرف۔ اے کاش ان کو سمجھ آ جائے، کوئی دشمنی کا معاملہ نہیں، اے کاش ان کو سمجھ آ جائے، یہ اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں اور اس قوم کے اوپر بھی رحم آ جائے۔ اور اے کاش کہ میرے اور آپ کے دل بھی اس طرح مائل ہو جائیں۔ ہمارے گھر میں پانی کا گلاس ٹوٹتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، سستا ہوتا ہے زیادہ غصہ نہیں آتا۔ ڈنر سیٹ کا باؤل ٹوٹے تو زیادہ غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے، لگتا ہے جگر پہ آتا ہے۔ اللہ کا دین پامال، اللہ کا دین مغلوب، اس کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے، اس کے احکامات کی دھچیاں بکھیری جائیں، ہمارے ماتھے پر بل بھی آتا ہے کہ نہیں؟ کچھ چہرے کا رنگ بدلتا بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی دل میں کڑن ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ کو کل کیا جواب دیں؟ ایک گلاس کی قدر و قیمت تمہاری نگاہ میں تھی، میرا دین مغلوب تھا، اس کی تمہاری نگاہوں میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے جن کے گھر میں فاقہ ہے اس دین کی جد و جہد کی وجہ سے، جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا اس جد و جہد کی وجہ سے، جن کا خون بہا طائف کی گلیوں میں، جن کا خون بہا احد کے میدان میں، جن کے 269 صحابہ کی جانیں قربان ہوئی اس عظیم جد و جہد کے اندر؟ کیا ان سے پاکیزہ زندگی کسی کی ہے؟ ان سے بڑا کردار کسی کا ہے؟ ان کی جد و جہد سے بڑھ کر کسی کی جد و جہد ہو سکتی ہے؟ ان کی زندگی کے مشن اور مقصد سے بڑا مشن اور مقصد کسی کا ہو سکتا ہے؟ کیا آج ہمیں اس زندگی سے کوئی نسبت ہے؟ آج اس مقصد سے ہمارے مقصد زندگی کو کوئی نسبت ہے؟
اس مشن سے، اس جد و جہد سے ہمیں کوئی نسبت ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ تم امتی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنا عظیم کلام اور دین تمہیں عطا کیا تھا، اس کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ڈالی تھی، تمہیں اپنا انصار کہا تھا، میں نے میرا انصار بن جاؤ، ہم کیا جواب دیں؟ یہ ہے پکار جو تنظیم اسلامی نے لگائی، یہ ہے میری آپ کی اجتماعی توبہ، یہ ہے اس پوری قوم کی اجتماعی توبہ۔ اللہ بھی کہتا ہے پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے تو بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ کون مدد کرے گا تمہاری؟ اس کی مدد مشروط ہے اس کے دین کی جد و جہد کے ساتھ، یہ کر لو اس کی مدد تمہارے شامل حال، اور اس کی مدد تمہارے شامل حال کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، امریکہ کیا پوری دنیا مل کر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کل نفع نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، النافع، کل نفع دینے والا وہ اللہ ہے، اکبر، کل نقصان دینے کا اختیار وہ اللہ کے پاس۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف تو ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب پکارنے والا مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا، آ تو جاؤ میری طرف۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بخاری شریف میں حدیث قدسی، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ ایک بالش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں، وہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ تو دینے کو تیار ہے، کیا ہم مانگنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم پلٹنے کو تیار ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست کا حاصل یہ ہو کہ ہم لبیک کہہ کر یہاں سے اٹھیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنے گھروں میں تبدیلی لائیں، اور پھر یہ انفرادی تبدیلیاں اس کو اجتماعیت کی شکل دیں۔ اجتماعیت کے بغیر اللہ کے دین کی جد و جہد کا کام نہیں ہو سکتا، اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا۔ علیکم بالجماع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جماعت اختیار کرنا لازم ہے تم پر، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَ، اور علیحدہ علیحدہ رہنے سے بچو، اجتماعیت اختیار کرو۔ یہی دعوت تنظیم اسلامی کی۔ آئیے ہم مل جل کر اس اللہ کی دھرتی پر اللہ کے دین اور اللہ کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کریں۔ یہی تنظیم اسلامی کی پکار توبہ کے حوالے سے، اور یہی تنظیم اسلامی کی پکار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی جد و جہد اور اس کی نصرت کے حوالے سے۔ اللہ اس پکار پر ہم سب کو لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 2-3 آیات اور 1-2 حدیث سے آپ کو سنا کر بات مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن نے کہا سورہ الحدید آیت نمبر 16 میں، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ اٹھے، لرز اٹھے اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا کلام میں سے، اور کتنے زلزلوں کا اس قوم کو انتظار ہے، اور کتنے طوفانوں کا اس قوم کو انتظار ہے، اور کتنے سیلابوں کا اس قوم کو انتظار ہے، اور کتنی قتل و غارت گری کا اس قوم کو انتظار ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا، اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ لوٹ آئے اللہ کی طرف، پلٹ آئے اللہ کی طرف، رجوع کر لے اللہ کی طرف، تھام لے اللہ کو۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ اور قرآن کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں، من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، جو توبہ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں، وما للظالمین من انصار، ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے اگر اللہ کی طرف نہ پلٹو۔ جو توبہ نہ کرے وہ ظالم، اور ظالموں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور وہ پکار جو قرآن نے لگائی سورہ الحج کی آیت نمبر 78 میں، واعتصموا باللہ، اللہ کو تھام لو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، پشپناہ ہے، کارساز ہے، فنعم المولا، کیا ہی بہترین پشپناہ ہے، ونعم النصیر، کیا ہی عمدہ وہ مددگار ہے۔ آخری حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی
کہ مجھے وہ وصیت فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ کر بھجوائی جامع ترمذی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے توقعات کو ہٹا کر امیدیں توڑ کر ایک اللہ کا ہو رہے اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے اور اللہ اپنا اس کا ذمہ لے لے گا, لوگوں سے آزاد کر دے گا اس کو. اور جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف جائے, لوگوں پر تکیہ کرے, لوگوں سے امیدیں رکھے, تو اللہ اپنا ذمہ اس پر سے ہٹا دے گا, اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے. آج اس پاکستانی قوم کا یہی حشر ہے, کبھی رشیا کی ٹھوکریں کھائیں, کبھی امریکہ کی ٹھوکریں کھا رہے, مسئلے حل نہیں ہو رہے. کیوں؟ اللہ نے ذمہ نہیں لیا ہوا نا ہمارا. اس کی طرف پلٹے توبہ انفرادی اور اس سے بڑھ کر اجتماعی توبہ, وہ کہتے میں تمہارا ذمہ لے لوں. ایک حدیث اور دل چاہ رہا ہے سنانے کا, اس پہ اختتام کروں گا انشاءاللہ. مسلم کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے. ہمیں پریشانی کراچی والوں کو 2 کروڑ افراد کی, پاکستان والوں کو 18 کروڑ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی ہے مسلم شریف میں, تمہارے تمام کے تمام انسان, تمام کے تمام جنات, سارے کے سارے کسی چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مجھے پکاریں, سب مجھ سے مانگیں اور میں سب کو ان کے مانگنے کے مطابق عطا بھی کر دوں سب کچھ, تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. یہ 2-4 ارب انسانوں کی بات نہیں ہوگی. اول سے آخر سارے انسان, سارے جنات, سب کے سب کھڑے ہو جائیں چٹیل میدان میں اور مجھ سے سب کچھ مانگ لیں, میں سب کو ان کے مانگنے کے مطابق سب کچھ عطا بھی کر دوں, تو میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. بس دیکھو سمندر میں سوئی ڈبو کر دیکھو کیا پانی لگ کر آیا. اللہ اپنے کلام اور اپنے حبیب کے کلام پر ہمیں یقین عطا فرمائے اور سچی توبہ کا عزم لے کر یہاں سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یہ تھا پیغام جو جناب شجاع الدین شیخ صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ ہمیں انفرادی سطح پر بھی اللہ کی طرف پلٹنا ہے, رجوع کرنا ہے, توبہ کرنی ہے سچے دل کے ساتھ, اور اجتماعی سطح پر بھی اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانا ہے. اس کے لیے کوشش, محنت اور جد و جہد ایک اجتماعی سطح پر مل جل کر کرنی ہے. یہی واحد راستہ ہے ہمارے لیے بچاؤ کا. الحمدللہ یہ ہمارا پروگرام اب پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے اور اس حوالے سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے سارے ساتھیوں کی طرف سے پی آئی اے گارڈن کی انتظامیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں جنہوں نے یہ خوبصورت انتظامات ہمارے لیے کیے, اور میں آپ تمام معزز حضرات اور محترم خواتین کا بھی شکر گزار ہوں جو اس ذوق و شوق کے ساتھ اس ورکنگ ڈے پر بھی تشریف لائے. بڑے صبر و سکون کے ساتھ الحمدللہ آپ نے ہماری گزارشات سنی, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے یہ وقت کا ایثار ہمارے اور آپ کے لیے خیر اور بھلائی کے راستے کھولنے کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اس مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے. میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان رفقائے تنظیم اسلامی اور احباب کا جو آج سے پہر سے اس سارے انتظامات میں مصروف رہے ہیں. یقیناً انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا اور اللہ کے ہاں ہی ان کا اجر عظیم محفوظ ہے. میں گزارش کرتا ہوں انجینئر نوید احمد صاحب سے کہ وہ دعا پر اس بابرکت محفل کا اختتام فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم اہدنا فی من ہدیت, اللہم اہدنا فی من ہدیت, وآفنا فی من آفیت, وآفنا فی من آفیت, وتولنا فی من تولیت, وتولنا فی من تولیت, وبارک لنا فیما اعطیت, وقنا شر ما قضیت, وقنا شر ما قضیت,
وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیوں نے معاف فرما، جو گناہ غفلت سے لا علم سے کیوں نے معاف فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہوئے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہمیں توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پہ کرم فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحیح طریقے پر اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما، اے اللہ ڈاکٹر سار احمد صاحب کی بخشش فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کا حساب کتاب آسان فرما، ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے تمام ساتھیوں کی بخشش فرما، ہمارے اہل خانہ کی بخشش فرما، اے اللہ ہمارے مردوں کی بخشش فرما، ہماری خواتین کی بخشش فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اے اللہ شیطان کے ہر حملے سے محفوظ فرما، اے اللہ نفس کی ہر شرارت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، تمام خارجی اور داخلی خطروں سے ہماری حفاظت فرما، تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ٹوٹی پوٹی نیکیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مال، ہماری جان، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر معذوری سے محفوظ فرما، ہر ظاہری اور باطنی بیماری سے محفوظ فرما، ہر گمراہی، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر محتاجی سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ آپ کے حضور ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہر خیر عطا فرما، اے اللہ ہر شر سے محفوظ فرما، دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ مال اور جان سے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ باطل قوتوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم